الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ابھی قاری صاحب ماشاء اللہ سورہ بقرہ میں سے پڑھ رہے تھے. جس کو تو سمجھ آ رہی تھی اس کو تو بہت سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے کیا کہا, کہاں سے پڑھا, حکم کیا آ رہا تھا. نماز کی بات کیا ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. جس کو تو ترجمہ آ گیا اس کی تو یہی باتیں کرتی ہوئی. نہ سمجھ آئے تو سارا قرآن میں پڑھتے رہے. آخر تراویح میں لوگ پڑھتے ہی ہیں نا, پلے کچھ بھی نہیں پڑھتے. ہاں اجر ضرور ملتا ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ اجر نہیں ملتا, پڑھنے کا اجر ملتا ہے, تلاوت کا اجر ملتا ہے, مگر تلاوت کا زیادہ مزہ کس طرح آ جائے گا جب سمجھ آئے گی, جب ترجمہ سمجھ آئے گا. اوفو بیاہدی اوفی بیاہدی, تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تم اپنی کمٹمنٹ پوری کرو میں اپنا معاملہ ٹھیک کروں گا. کیا زبردست اللہ کی بات ہے. مگر رمضان آدھے کے قریب ہو چلا ہے. کیا ہمارے دل میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدن میں ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے, اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا بدن بگڑتا ہے, سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دل. رمضان دل ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے, رمضان تقوی کے لیے آتا ہے, رمضان گناہوں کی بخشش کے لیے آتا ہے. ہمارے گناہ بخشے جائیں. اللہ تعالیٰ تو کیا پیارا اعلان کرتا ہے, اے بندے تو زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دے, تو پھر میری طرف توبہ کے لیے میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. کیا فرمایا کہ میں رات کو بندے کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ دن کے گناہوں کی مجھ سے توبہ کرے, میں دن کو ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ رات کا گنہگار مجھ سے توبہ کرے. ایک حدیث میں فرمایا اگر تم گناہ کر کے توبہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم پیدا کرے جو گناہ بھی کرے توبہ بھی کرے. بہترین گنہگار کو بہترین کہا بنی آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں, بنی آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, گنہگار ہے, اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرے. بہترین گنہگار کون ہے؟ توبہ کرے. وہ کہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. میں تو بخشنے والا ہوں جو ایمان لے آئے, توبہ کرے. پہلے توبہ کرے پھر ایمان لائے, ایمان سے پہلے توبہ ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, توبہ کرے, وَآمَنَ, ایمان لائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور کیا کرے؟ نیک عمل کرے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ, پھر سیدھے راستے پہ چل رہے. تو توبہ زبان سے بھی کرنی اور توبہ عمل سے بھی کرنی. توبہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پہ چلنا. اور اگر ہم توبہ کر گئے سبحان اللہ کسی چیز کی کمی رہ نہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نور اسلام کہنے لگے اے میری قوم استغفار کرو, انہو کان غفارا, بے شک میرا بخشنے والا ہے. تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا,
وہ آسمان سے تمہارے لیے کیا اتارے گا؟ بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا کس کے ساتھ؟ مال بھی دے گا، پتر بھی دے گا. بیٹے بھی ملیں گے تمہیں، مال بھی ملے گا، اور تمہارے لیے کیا بنائے گا؟ جنت اور نہر. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اللہ کی طرف آتے کیوں نہیں؟ اس کی عزت کا لحاظ کرتے کیوں نہیں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، اس کی کتنی بڑی کبریائی ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے، تم اس کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تمہیں دنیا میں بیٹے بھی ملے، مال بھی ملے، بارش بھی ملے. ذمہ دار کو ہم کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وقت پہ بارش دیتے ہیں. ہر انسان کا چلتا نظر مجھے بیٹے دے اور مجھے پیسوں کی فراوانی دے. اللہ کہتا تو استغفار کر، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو استغفار کر، اللہ معاف کرے گا، وہ معاف کرنے والا ہے. دنیا میں بیٹے اور مال اور بارش دے گا، اور آخرت میں جنت دے گا. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا سچے دل سے توبہ کرتے؟ ایسی توبہ وہ تو بخشنے والا ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگی قیدی ہے. جنگ میں قیدی ادھر نہیں آئے، عورتیں، بچے، مرد سب تھے قیدی ہوئے. ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ اس کو ڈھونڈتی پھرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر. ماں کا بچہ پردیس میں گما ہو تو اس کا کیا بنے؟ حتیٰ کہ اس کا بچہ اس کو ملا، اس نے اپنے بچے کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیار کرنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس عورت کو کہو کہ اس کو جہنم میں پھینک، اس کو آگ میں ڈال دیں. تو صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آگ میں پھینکے، یہ ماں، یہ تو اس میں تڑپ رہی تھی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا دے گا؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، ایمان لے آؤ. اللہ کو عذاب پسند نہیں. ابھی کچھ دنوں میں پاک راتیں شروع ہو جائیں گی. لیلۃ القدر میں 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو جاگیں گے اور عبادت کریں گے. عبادت کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ مجھے کیا کر؟ معاف کر دے. اللہ کو معافی پسند ہے، اللہ کو سزا پسند نہیں. گناہ کرے تو ایک، نیکی کرے تو 10. بتائیں اللہ کی منشا معاف کرنے کی ہے، بخشنے کی ہے، سزا دینے کی؟ ورنہ تو برابر ہوتا کہ گناہ بھی اتنے لکھو، نیکی بھی اتنی لکھو. گناہ کر لے تو گناہ لکھنے نہیں دیتا. کہتا کہ کیا پتا توبہ کر دے، کاغذ نہیں خراب کرنا، کیا پتا بھی کر دے. گناہ کرے تو توبہ سے مٹ جاتا ہے. نیکی نہ کرے، صرف نیکی کی نیت کرے کہ میں حج پہ جاؤں گا، میں جہاد پہ جاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں مسجد بناؤں گا، میں کوئی اچھا کام کروں گا. صرف نیت کر دے تو نیت کے اوپر کیا ہے؟ ایک نیکی. ایک نیکی صرف نیت کرنے کی ہوتی ہے. عمل کرے تو 10. 10 کے 700، اس سے بھی زیادہ. اچھا یہ عام نیکیاں ہیں. روزے کا کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے. وہ 10 گنا ہوگا، 700 گنا ہوگا، اور روزہ میرے لیے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کیونکہ اس نے بھوک پیاس اس لیے برداشت کی، اپنی تکلیفیں برداشت کی، اپنی خواہشات کو چھوڑا میرے لیے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. اور روزے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، روزے کا کوئی ترازو نہیں. کچھ کہتے ہیں نا جنہیں حساب سے ملتی اور کچھ روزے کا اجر بے حساب ہے. کیونکہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے. اللہ نے کہتا ہے دیکھ میں اجر میں آؤں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے. وضو کرتے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسجد کو آتے ہیں، وضو کر کے چل کے آتے ہیں تو ہر قدم پہ کیا ہوتا ہے؟ دایاں پاؤں اٹھتا نہیں کہ نیکی لکھی جاتی ہے، اور بایاں پاؤں ہلتا نہیں کہ گناہ. کیا زبردست کام ہے. قدم چل رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک قدم نیکی لیے جا رہے ہیں، دوسرا قدم گناہ معاف کرایا جا رہا ہے. مسجد
مسجد میں آ رہا ہے ہر قدم کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، ایک قدم نیکی، ایک قدم گناہ معاف، ایک قدم نیکی، ایک قدم گناہ معاف۔ یا اللہ ہمارے قدموں کو کس طرف کر دے؟ مسجد کی طرف۔ ایک حدیث سنو آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو درجات کو بڑھا دیں اور گناہوں کو مٹا دیں؟ کیا کام ہو دیکھو، تیرے جنت کے درجے بڑھ جائیں اور تیرے گناہ، تیرے درجات کو بڑھا دے اور تیری خطاؤں کو۔ یا اللہ یہ عمل تو مجھے بھی دے کہ میرے گناہ مٹ جائیں اور میرے درجے چڑھ جائیں۔ صحابہ نے کیا بتایا تو فرمایا مشکل وقت میں وضو کرنا، سردی میں وضو کرنا آسان ہے کہ مشکل؟ صبح بڑی نیند آئی تو آنکھوں میں پانی ڈالیں تو دل نہیں کرتا اٹھنے کو، وضو کرنا ہے مشکل، وضو کرنا۔ دوپہر میں ٹوٹیوں میں جانا گرمیوں میں بڑا اوکھا ہوتا ہے، پانی بھی بہت آگ جیسا ہوتا ہے، فرش تپے ہوتے ہیں، مشکل کا وضو کرنا۔ اور قدموں کا زیادہ سے زیادہ کہاں جانا؟ مسجد کی طرف۔ آج قدم کھیتوں میں جاتے ہیں، آج قدم کارخانوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ قدم عطا فرما جو کس طرف جائیں؟ مسجد کی طرف۔ پہلا کام مشکل میں وضو کرنا، دوسرا قدموں کا مسجد کی طرف چلنا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ ظہر پڑھنی، عصر کی فکر لگی ہے، عصر پڑھنی، مغرب کی فکر لگی ہے، عشاء پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے سو رہے کہ تم صبح مجھے فجر کی جماعت مل جائے، میری فجر نہ چلے جائے۔ ہر وقت نماز کی ٹینشن۔ جو لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے ان میں تیسرا خوش قسمت کون ہے؟ جس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد۔ ہر وقت اس کی دلچسپی مسجد ہے، مسجد مجھے مل جائے، مسجد مجھے مل جائے۔ تو میں ایک بات کرتا ہوں، گناہوں کی معافی، وضو کیا گناہ معاف، مسجد کی طرف چلا گناہ معاف، ایک نماز دوسرے نماز تک کے گناہوں کا، ظہر پڑھی فجر سے لے کے ظہر تک جتنے گناہ معاف، عصر پڑھی ظہر سے عصر کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں معاف، کبیرہ گناہ تو بس معاف ہو جائے۔ اور انسانوں کے ساتھ کوئی گناہ کرے، غلطی کرے تو پہلے انسان سے معافی مانگنی پڑتی، پھر اللہ کہتا ہے میں معاف کروں گا، پہلے بندے کو ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو پہلے حق ادا کرنا پڑے گا، پھر معافی مانگنی پڑے گی۔ حق کھا کے معافی نہیں ملتی۔ اللہ کریم ہے، اس کے اختیار میں، مگر جو اس نے بتایا ہے کہ انسانوں کے حق ادا کر دینا، پھر میرے پاس آنا۔ کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کسی کے پیسے نہ دبانا، کسی کی چیز پر قبضہ نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو تھپڑ نہ مارنا، کسی سے برا سلوک نہ کرنا، کسی کو تکبر نہ دکھانا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ کسی انسان کے، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کیا سمجھے؟ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھے حقیر، تو کیا ہے، میں تو بہت بڑا آدمی، تو چھوٹا سا آدمی، تیری کیا حیثیت ہے؟ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ تیری کیا حیثیت، تجھے کون جانتا ہے، تیری تو قوم ہی چھوٹی سی، میری قوم بہت بڑی ہے۔ اس کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے، گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ بڑے لوگ قوموں، برادریوں، پیسوں سے نہیں ہوتے، کارخانوں سے نہیں ہوتے، گاڑیوں سے نہیں ہوتے، بڑا تو وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر اللہ کے پاس مکرم اور محترم کون ہے؟ جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا، جو پرہیزگار ہے، اللہ کو گو۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کی معافی، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہ انصاف لے کر 3 دن، اور جمعہ ایک پڑتا ہے، ہفتے میں دن صاف ہوتے ہیں، معافی کتنی ملتی ہے؟ 10 دن کی۔ جمعہ پڑھیں، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کی، رمضان کے روزے رکھیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اجر کی امید پہ، اس کے پچھلے گناہ۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم
تقدم من ذنبی، رات کو تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، وتر پڑھے، قیام اللیل کرے، یہ ایک ہی چیز ہے، پچھلے سارے گناہ معاف، پچھلے سارے گناہ معاف۔ رات کو کھڑا ہو کے تراویح پڑھتا ہے، گناہ معاف، دن کو روزے رکھتا ہے، گناہ معاف، روزے بھی پورے ہو جائیں گے، گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو حج کرے اور کسی فسق و فجور میں نہ جائے، کسی لڑائی جھگڑے میں نہ جائے، کوئی نافرمانی کا کام نہ کرے، ایسے پلٹتا ہے جیسے ماں نے آج ہی پیدا کیا، آج ہی پیدا ہو، ایسے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ہاتھ کیا تو عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچا، کہا عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے کس بات نے کیا کہ تم نے بیعت کے لیے میرے ہاتھ بڑھایا؟ کہا کہ میرے پچھلے گناہوں کو کیا کرے گا، میرے پچھلے گناہوں کا کیا کرے گا؟ مجھ سے پہلے یہ بتائیں کہ میرے پچھلے گناہوں کا کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اسلام کا قبول کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، مٹا دیتا ہے۔ ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ مٹا دیتا ہے، پچھلے جتنے گناہ ہیں مٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لاتا ہوں مگر میرے گناہ اتنے ہیں کہ ساری دنیا پہ تقسیم کر دیے جائیں، میرے اکیلے کے گناہوں سے سارے ہلاک ہو جائیں، کیا میرے واسطے کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تیرے گناہوں کو کیا بنائے گا؟ نیکیاں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمَلَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے گناہوں کے برابر نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہمیشہ سے کیا ہے؟ بڑا ہی معاف کرنے والا، بے حد معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ ہماری توجہ نہیں، وہ تو کریم ہے۔ ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور انشاءاللہ وہ بخش دے گا، ہم توجہ کریں، ہم توجہ کریں اس کی طرف۔ اس کے پاس 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، کتنے؟ 199 کھاتے، اور ایک ایک کھاتا کتنا ہوگا؟ تاحد دے گا، جہاں تک دیکھے گا ایک ایک رجسٹر اتنا، اور اس کے پاس اسے کوئی امید بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کچھ نہیں۔ اب ایسا بندہ کے 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں، نیکی کوئی بھی نہ ہو، قیامت کا دن ہو اور اللہ کا سامنا اس کا بنے گا کیا؟ اور اللہ کے سوا چھڑانے والا، اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حساب میں دخل دینے والا کوئی نہیں، اور درمیان میں کوئی سفارشی، تنہا حساب ہوگا بندے کا اور رب، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہے، اکیلے کا حساب ہوگا، کوئی دوسرا بندہ نہیں کھڑا۔ یہاں تو ذرا مشکل ہو تو پنچایت بنا لیتے ہیں، 4 بندے اس کے لے لیے، پورا قبیلہ لے لیا، ساری قوم لے لی، اکٹھے ہو کے تھانے چل پڑے، ہسپتال گئے تو 25 بندے چلے گئے، لڑائی ہوگی تو 100 بندے آ گئے، وہاں اپنا معاملہ ہی کر لے گا، نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی مددگار، تنہا۔ دائیں دیکھے گا تو آگ ہوگی، بائیں دیکھے گا تو آگ ہوگی، ایک حدیث میں ادھر بھی دیکھے گا تو اعمال ہوں گے، ادھر بھی دیکھے گا تو اعمال، اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان کرنا پڑے گا کیا؟ تو کوئی نیکی نہیں، 99 رجسٹر۔ اللہ کہے گا کوئی نیکی، کہے گا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تیری ایک نیکی سنبھالی ہے، کیا نیکی دیں گے؟ اس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گی یہ لے لو، اس کو اتروا دو۔ ایک پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا۔ کون سا پلڑا جھک جائے گا؟ جو اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا یہ جھک جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام سے کوئی چیز بھسدی
کسی چیز کا وزن اللہ کے نام کے برابر نہیں. ہمارے دلوں میں اللہ کا نام ہے، اس کی امید رکھنی مگر ڈرنا بہت ہے. صرف اس وجہ سے کہ وہ معاف کر دے گا، گناہ کرتے جانا ڈٹائی کے ساتھ، یہ توبہ ہے یا ضد ہے؟ اللہ سے ضد لگا کے کوئی نہیں چل سکتا. ڈرنا ہے اللہ سے. مومن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پہ آ گیا، معافی نہیں مانگتا، اس کو سکون نہیں ہوتا. جب تک توبہ نہیں ہوتی اس کو سکون نہیں ہوتا. اور منافق ایسے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، گناہ کیا اڑا دی، اس سے گناہ بالکل کرتا نہیں. مومن سے کبھی کبھار گناہ ہوتا ہے، اور جب ہو جائے تو پھر وہ اتنی معافی مانگتا ہے کہ کسی طرح میرا اللہ مجھے معاف کر دے. اسے پتہ وہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، سب پتہ ہے. معافی مانگنی، میں حدیث پڑھ رہا تھا ابھی آپ کے سامنے کہ اللہ کو معافی پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے امید بڑی، رمضان جا رہا ہے، کوئی ایک رات لگا کے معافی مانگ لیں، کوئی ایک دعا میں اور آپ ایسی مانگیں کہ میرا دل گواہی دے کہ معافی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل پورا کیا ہو جاتا ہے، سیاہ. فرمایا جس طرح ہانڈی کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، پتیلی کے نیچے کا حصہ وہ سفید ہوتا ہے، کالا بالکل کالا ہو جاتا ہے دل، ہنڈیا کے پینٹے کی طرح. پھر وہ اللہ سے بخشش پہ پڑھا تھا کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. جس طرح دروازے پہ زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل پہ بھی زنگ، گناہوں سے زنگ چڑھ جاتا ہے، گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. آیت پڑھی، پھر فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے. اور گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور توبہ کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہے، ندامت، شرمندگی، ندامت، اللہ سے شرم آئے بتا. معاذ بن جبل کہتے رضی اللہ عنہ مجھے یمن روانہ کیا اور مجھے وصیت کی، یمن مجھے بھیجا تو مجھے کام بتائے. پہلا کام کیا تھا، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا. کسی بھی حکمران کے کام میں کیا بتایا، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا. اللہ سے اس طرح حیا کرنا جس طرح اپنے گھر والوں سے حیا کرتے ہیں. گھر والوں سے کس طرح حیا کرتے ہیں، ابے کے سامنے بچہ بدتمیزی نہیں کرتا، ماں کے سامنے لڑکا خرابی نہیں کرتا، بیوی کے سامنے اپنے موبائل کو غلط استعمال نہیں کرتا، حیا کرتے ہیں. چاچا گزرتا ہو نا سگریٹ پیتے ہو تو چھپاتے ہیں. جس طرح اپنے گھر والوں سے حیا کرتے ہو، زیادہ حیا کا آپ کس کا؟ لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی چھوڑتے ہیں. پولیس کے ڈر سے چوری چھوڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی چھوڑتے ہیں. لوگوں کو پتہ لگ جائے، پتہ نہ لگے، اس لیے گناہ کے بارے میں کیا فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو لوگوں سے اس کو چھپائے. تو یہ نہ تو کسی کو پتہ نہ لگے، تیرے دل میں کھٹکے. گناہ یہ ہے تیرے دل کے اندر پتہ لگے. ضمیر زندہ ہو، دل زندہ ہو تو بتا دیتا ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے. یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو گندم میں کم توڑتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، جو میں دھوکہ دیتا ہوں یہ صحیح نہیں. کہا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرتے ہیں. تو ندامت یا توبہ، شرمندگی، گناہ کر کے اس کو ایسے لگے جیسے پتہ نہیں میرے اوپر کیا ہو گیا. یا اللہ معاف کرتے، یا اللہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا زیادتی تو کر بیٹھا, غلطی تو کر بیٹھا, اگر تو نے رحم نہ کیا میرا بچنا کچھ نہیں. اے اللہ میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا. یہ دل کی کیفیت ہو گئی. پکارے اللہ کو, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تو مجھے بخش دے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم کر. انت ارحم الراحمین, انت ارحم الراحمین, انت ارحم الراحمین. یہ بندے کے دل کی پکار ہو, یہ بندے کے دل کی صدا ہو. اللہم اغفر لی وارحمنی, اللہم اغفر لی وارحمنی, رب اغفر لی ہر وقت ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کی پکار ہو, یا اللہ بخش دے, یا اللہ بخش دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ رحم کر دے, اپنا فضل کر دے. وہ چلتا پھرتا اللہ سے توبہ کرے. بات ہوتا ہے مطلب ہماری عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے کتنا استغفار کر رہے تھے؟ 100 دفعہ 70 دفعہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے استغفار کرتے. ہمارے تو گناہ ہم استغفار نہیں کرتے, وہاں گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ سارے سب ختم ہے, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ, ایڑیوں میں سے خون نکلتا, اتنا قیام کرتے کہ ایڑیاں پھٹ جاتی, پاؤں کی ایڑیوں میں سے دم نکلتا. سہل کے ساتھ کہتے ہیں اتنا قیام کرتے کہ پنڈلیاں سوج جاتی, پاؤں کے اوپر برم آ جاتی, پاؤں موٹے ہو جاتے. اما جی کہتی میں نے کہا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم گناہوں کی معافی کے لیے کچھ نہیں کرتے, میرے نبی شکر کے لیے اتنا کرتے تھے کہ پاؤں سوکھتے تھے. کیا میرے بھائیوں رمضان میں نمازیں پوری ہیں؟ خوش قسمت ہے جو کہتے ہیں بھائی رمضان میں کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی. میں زندگی بھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, رمضان کے پہلے بھی پڑھتا ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. خوش قسمت ہو گئے. وہ کہتے ہیں کل میں نے مسلمان ہو کے اللہ سے ملنا ہے. جو یہ چاہے کہ اس مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے, وہ نماز کہاں ادا کرے؟ جہاں اذان دی جائے, مسجد. حدیث ہے اگر تم مسجدوں سے پیچھے رہنے لگے جس طرح منافق پیچھے رہتے ہیں تم ہدایت سے نکل جاؤ گے. حدیث ہے ہدایت کا رستہ کون سا ہے؟ مسجد کا رستہ. مسجدوں میں دل لگنے اور کبھی جماعت لگے تو معافی مانگو. اکیلا بکریاں چلانے والا بھی تو کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بچہ, ایک نوجوان چرواہا اکیلا صحرا میں بکریاں چلا رہا ہے, جنگل میں, پہاڑوں میں. نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان دیتا ہے, کسی نے نہیں آنا, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں, اکیلا کہتا اللہ اکبر اشہد اللہ, اکیلا. پھر اکیلا ہی مار کرتا. اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا, اس کو دیکھ کے مسکرا رہا, کہتا دیکھو یہ ڈر گیا نا, اس کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے, اسے پتا ہے کہ میرا کوئی اس کے پاس نہیں, تنہا بکریاں چرا رہا ہے, اور تنہا بھی, اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ گواہ. درخت, پتھر, مکان, اینٹیں اس کی گواہی دیں گے یا اللہ ہم نے اس کے منہ سے سنا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جس نے 12 سال اذان دی جنت میں اس کا محل ہے. اور 12 سال اذان دی کہ 12 دفعہ بھی نہیں دی, کہتے مجھے نام بھی نہیں ملا. آپ نے فرمایا اگر تمہیں پہلی سب کے اجر کا پتہ لگ جائے اور اگر تمہیں اذان دینے کا اجر پتہ لگ جائے تو تم کیا کرو؟ جھگڑے کرو, قرآن اندازیاں کرو. اگر تمہیں پہلی سب کا ثواب پتہ لگ جائے اذان کر. میں نہیں کبھی اذان, میں نے نہیں کبھی اذان کہی, میں نہیں اقامت کہہ سکتا, بھائی مجھے نہیں آتی. دنیا کی ساری باتیں آتی اور اللہ کو کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا, ایسا نہ کریں. اللہ کے واسطے اصلاح کریں. تو توبہ کی بات کر رہا تھا, میں نے اور کچھ باتیں آپ سے کرتی. بڑا قریب رہتا ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے پہ کیسا خوش ہوتا ہے؟ یہ لاہور میں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، یہ پہاڑوں میں سمجھ آتی، جنگلوں میں سمجھ آتی، صحراؤں میں سمجھ آتی، اسلام آباد کراچی میں کی حدیث سناؤ ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے. شاید 5 سال میں میری حدیث کو سن لیں، پھر پار کر کے لوگوں کو سناتا ہوں ان کو سمجھ آتی ہے، بلوچستان میں سناؤ ان کو سمجھ آتی ہے، 5 سال میں بھی آئی. ایک آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، صحرا کا سفر تھا اونٹ کا، صحرا میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ گھوم جائے تو صحرا سے نکل، صحرا کی مشقت بندے کو مار دیتا ہے، کبھی ادھر کو گیا کبھی ادھر کو گیا. اور صحرا میں پانی بہت ہوتا ہے سراب، جتنی دھوپ پڑے گی آپ کو کیا نظر آئے گا؟ دھوپ کا ہوتا ہے سراب، کچھ نہیں. ہم تھر میں چلتے ہیں ایسا لگتا ہے ہر طرف سمندر ہے، جتنی دھوپ پڑے گی ایسے لگے گا پانی ہم سے بھی اونچا ہے. جب قریب جائیں گے تو کچھ نہیں، اور گاڑی بھاگتی جائے گی وہ آگے بھاگتا جائے گا، مگر نظر آئے گا اندر پانی، اسے کہتے ہیں سراب. دنیا میں کیا ہے؟ دھوکہ، نظر بہت آتا ہے کچھ بھی نہیں، کھوکھلی، دھوکے باز، فراڈی. ہر بندہ فراڈ سے بچتا ہے اور دنیا کا فراڈ پیسے دے کے خریدتا ہے. انسان سے فراڈ کرے تو غصے ہو جاتے ہیں، اور اپنے سے فراڈ خود کرتے ہیں. جو جتنا دنیا میں زیادہ مگر ہے وہ اتنا دھوکے میں ہے، جتنا کوئی زیادہ دنیا میں دلچسپی لیتا ہے اتنے دھوکے میں ہے. آخرت سچ ہے اور دنیا جھوٹ ہے، آخرت آنے والی ہے اور دنیا جانے والی ہے، اور میں بھی سے جانے والی. تو صحرا میں آدمی سفر کرے، اس کا سواری اونٹ ہے، کھانا پینا زیادہ کا سب اونٹ کے اوپر ہے. وہ کہیں رکا آرام کے لیے، جب اٹھا تو اونٹ غائب، سامان بھی غائب. صحرا کا سفر اور پانی نہ ہو. ہم بلوچستان میں سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں، تو وہاں یہاں بھی ہوتا ہوگا، پمپ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہوا بھرنے کا پنکچر کا سامان ساتھ ہوتا ہے، اس تھیلی لٹکائی ہوتی ہے، اور دوسری تھیلی میں کیا لٹکایا ہوتا ہے؟ پانی. کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو، پنکچر ہو، پہلا بندہ جو اس کو ملے گا اس سے کیا پوچھے گا؟ تیرے پاس پانی ہے؟ اور جب تک اس کا کام نہیں ہوگا کوئی اس سے وہاں سے ہلے گا نہیں، اس کو تنہا نہیں چھوڑے گی. آپ کی گاڑی خراب ہے، ہر گاڑی آپ کے پاس آ کے رکے گی اور پہلا سوال کرے گی تمہارے پاس پانی ہے؟ کیونکہ صحراؤں میں لوگ کس سے مرتے ہیں؟ پیاس. یہ سال 2 سال پہلے یمن میں کوئی لاشیں نکلی، صحرا میں گاڑی خراب ہوئی، اوپر سے وہ آیا طوفان آیا، نیچے جا ٹیلا آیا ہوا کا ختم. یہ ہارون آباد کی چشتیاں سال 2 سال پہلے قریب کے گاؤں میں بچیاں جا رہی تھی، فلٹ آباد کے صحرا میں ایک دم یہ بگولا آیا ہوا کا، ریت آئی، چھوٹی بچیاں جا رہی تھی، پتہ ہی نہیں لگا، دونوں دب کے پتہ نہیں کہاں گئی، پتہ نہیں کہاں گئی. کچھ دن کے بعد ریت پھر اڑی تو نیچے ہٹی گئی. صحرا بڑے سخت ہوتے ہیں. تو بس صحرا میں اٹھا تو سواری گم تھی. اب بندے کا بنے کیا؟ سواری بھی ہے، سفر بھی اس پہ کرنا ہے، کھانا پینا سامان بھی اس پہ. بتائیں آپ بیٹھا لاہوریوں کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گی. سفر ہے، صحرا میں پھنسے، اب اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا. گمے ہوئے اونٹ بھی کبھی ملتے ہیں. اونٹ وفا کرے تو شام کو خود اپنے گھر آئے گا. اونٹ کو چراتے نہیں لوگ، تھر پار کرے تو بلوچستان کو اونٹوں کو چرانا نہیں پڑتا، وہ خود چل کے واپس آ جاتے ہیں. ان کو اپنے کنویں کا پتا ہوتا ہے یہ ہمارا کنویں، اور کنویں کے پانی کا پتا ہوتا ہے کہ سب ہمارے پانی پلانے آئے گا. تھر میں تو بکریاں بیچتے ہیں، کوئی چروائے نہیں، کھلی پھرتی رہتی ہے پارکر میں، اور شام 4 بجے 3 بجے خود جمع ہونے شروع ہو جائے گی. وہ ان کو نکال کے دے گا، وہ دودھ چھوٹا موٹا وہ پاؤں کا آپا نکلے گا، نکالے گا، پھر چھوڑ دے گا. اور اتنے بڑی غربت ہے تھر پارکر میں، چوری نہیں ہوتی. کروڑوں کے جانور لوگوں کے، کوئی کسی کی چیز چوری نہیں کرتا. کوئی ضروری نہیں کہ لوگ غربت کی وجہ سے چوری کریں. غربت لوگوں کو اخلاق بھی سکھاتی ہے، احساس ہے، چوری نہیں ہوتی. اور اتنے سیانے لوگ ہیں کہ پاؤں کے نشان سمجھتے ہیں، بکریوں کے پاؤں جانتے ہیں، فلاں کی بکری نکلتی، گائے کے نشان جانتے ہیں. یہاں لوگ ہماری شادیوں پہ، دعوتوں پہ کھانا دیتے ہیں، تباہی کر دیتے ہیں. وہاں گائے کو پانی پلاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہیں، پانی سے لائن لگا لیتی ہیں. وہ بڑے بڑے سینگوں والے جو پارک میں بڑے بڑے سینگوں کرتے ہیں، سفید کر لائن میں ہو جائیں گے، ایک پی ایک دوسری جائے گی، ایک پی ایک دوسری، خود ہی لائن لگا.
भेड़ा चलती हैं जिधर मर्जी, मगर भेड़ भी रेवड़ में चलती, तनहा नहीं चलती। भेड़ को जितना मर्जी जोर लगाए कि तनहा चले, तनहा रुक जाएगी। रेवड़ में क्या फरमाया? जमात के साथ जुड़ के रहना। तनहा भेड़ को भेड़िया, अकेली भेड़ जो होती है उसे भेड़िया खा जाता है। रेवड़ में चलना, रेवड़ में बचत होती है। हम क्यों दावत देते हैं कि जमात के साथ जुड़ के रहो, जमात को इख्तियार करो? ये मेरे नबी का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तन्हा भेड़ को भेड़िया जो रेवड़ से अलग हुई वो गई। और रेवड़ में रहने वाली कमजोर भी चलती रहती है। रेवड़ का हौसला ऐसा होता है कि माली भी चली रहती है, कमजोर लोग भी चलते रहते हैं। और कमजोरों की वजह से ताकतवरों की मदद होती है। अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है, कहा तो तुम्हें मदद दी जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है कमजोरों की वजह से। तो सवारी गुम हो गई, अब भागता फिर रहा है सहरा पे, मेरा ऊँट गुम, मेरा ऊँट गुम, कहाँ से? हत्ता के अपनी जगह पे वापस आया, जहाँ आराम करता था, लेट गया। आराम के लिए, मौत के लिए? आराम नहीं, मरने के लिए। अब ना पानी है, ना खाना है, ना सहरा से निकल सकता हूँ, अभी भूख आएगी, मर जाऊंगा। बाकायदा प्लानिंग करके ना लेट गया कि अभी मुझे ना भूख प्यास से मौत आनी, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आंखें बंद करके लेट गया कि मेरी मौत कब होता है। अचानक आंख खुली, ऊँटनी सामने खड़ी है और खाने पीने के और सामान में से कोई चीज कम, ये नहीं कोई चीज गिरा के आ गई है, कोई चीज जाया करके, हर चीज पूरी है, सामने खड़ी। इसको कितनी खुशी होगी? कोई अंदाजा करे ना इस हदीस को, थोड़ा अंदर दिल से सोचे जो मैंने मंजर बयान किया हदीस का, इसका तवज्जो तो दें। बंदे के साथ नीति है, वो मरने को तैयार, अचानक आंख खोले तो जिसको ढूंढ रहा था वो सामने खड़ी, सारा खाना पीना सामान उसके ऊपर। फरमाया जितनी खुशी इसको होती है अल्लाह को बंदे की तौबा पे, इससे ज्यादा खुशी होती। गुनाह बंदा करता है, तौबा की खुशी किसको? और पुकार उठता है कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा। रब को बंदा कहता है, अपने आप गुनाह कहता है। इतना खुश होता है, बात अक्सर हदीसों में तो यही कहता है कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। मगर एक रिवायत में ये लिखा क्या कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। इतनी खुशी आती कि अकल ही नहीं समझ आती, कहना क्या? कहता तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। का जितनी खुशी इसको हुई, जितनी खुशी इसको हुई, अल्लाह को बंदे की तौबा पे इससे तो क्या जिंदगी बदले नहीं चाहता? अल्लाह ताला सारे मसले हल कर देगा। और जन्नत को पढ़े, कोई सलमान के जितने भी मसले हैं, तौसे के जितने भी मसले हैं, ये बहुत छोटे हैं। सैलाबों में जो कुछ बह गया बहुत थोड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं अक्सर ये हदीस सुनाता हूँ, अपने आप को भी सुनाता हूँ। अल्लाह ताला अहले नार में से, जहन्नम वालों में से एक बंदे को बुलाएंगे क़यामत का दिन है, और उसे बताएंगे दुनिया कैसे गुजारी। वो आगे से कहेगा, अल्लाह ताला दुनिया में तो मुझे हर चीज थी, कोई नेमत कम नहीं थी, जो मैं चाहता मुझे मिलता, हर सहूलत, हर आसानी, हर नेमत, किसी चीज की मुझे कमी नहीं थी, कभी मुझे तंगी तकलीफ आई नहीं, मेरी मौजें थी। अल्लाह फरमाया अच्छा, इसे ना जहन्नम का गोता दे के लाओ, एक डुबकी दो, फेंकना ना, सिर्फ एक ना ऐसे गोता दे के लाओ। गोते के बाद ला के खड़ा किया जाएगा, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे बता, कहेगा मैंने कभी खुशी नहीं देखी, मैंने कोई अच्छा वक्त नहीं देखा, एक लम्हे की जहन्नुम दुनिया की सारी खुशी और नेमतों को भुला गई। अहले जन्नत पे से पता पाया जाएगा। अल्लाह से पूछेंगे बता, कहेगा अल्लाह तकलीफें थी, आजमाइशें थी, परेशानियां थी, दुख थे, जो भी कहने हैं, दुनिया की कोई अच्छाई मुझे मुयस्सर नहीं थी, कोई अच्छी चीज मेरे पास थी नहीं, मुश्किल थी। अल्लाह कहते फरिश्ते से फरमाएंगे कि जा इसको जन्नत में गोता दे गया, जन्नत की नहर में उड़ा है, इसको एक डुबकी लगी। वो जन्नत को देख के वापस आएगा, खाए पिएगा नहीं, रहेगा नहीं, सिर्फ देख के आएगा। अल्लाह पूछेगा बता
کہے گا میں نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی. ایک لمحے کی جنت دنیا کی ساری تکلیفوں کو، اور ایک لمحے کی جہنم دنیا کی ساری خوشیوں کو. دنیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں، جو پانی اس کی انگلی کو لگتا ہے یہ دنیا ہے، اور وہ سمندر کیا ہے؟ آخرت. آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر. اور بندہ قیمتی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک بندہ گزرا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا یہ تو ہمارا بڑا عزت دار آدمی ہے، یہ تو کہیں بات کرے اس کی بات سنی جائے، سفارش کرے اس کی قبول ہو، اور یہ اگر کسی سے نکاح کے لیے ایک بات کرے اس کو رشتہ دے، تینوں کو بھی بات سنی جائے، سفارش قبول کرے، نکاح. اچھا ایک اور صحابی گزرے، کہا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کمزور آدمی، مسکین آدمی، نہ اس کی کوئی بات سنتا ہے، نہ اس کو کوئی رشتہ دے، نہ اس کی کوئی سنے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہارا پہلا جو امیر ہے نا، حیثیت والا ہے، جس کی لوگ باتیں سنتے ہیں، جس کا معاشرے میں مقام ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس کے برابر ہو جائے، وہ سارے مل کے اللہ کے ہاں اس اکیلے کا مقابلہ، ایک پلڑے کے لیے اکیلا ہو اور ایک طرف ساری دنیا دولت والی ہو، وہ سارے مل کے اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کرتے. معیار تو وہ ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ سجدے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندہ سب سے زیادہ محبوب کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو، سجدے میں اللہ سے مانگا کرو. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تہجد کا سجدہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی 50 آیتوں کی تلاوت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اتنا سجدہ ہوتا تھا. اگر تم میں سے کوئی اس وقت میں 50 آیتیں پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا تھا، اتنا سجدہ تھا. پتہ نہیں ہے رمضان کب تک ہمارے پاس ہے، زندگی کتنی مہلت دے گی، کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو اپنی جنت کی فکر کریں. آخری جنت کتنی ہوگی؟ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. جنت کا درخت کتنا؟ 100 سال گھوڑا دوڑے تو اس کے سائے میں سے، سبحان اللہ ہے کیا ہوا ہے؟ کتنے لگاتے ہیں روز؟ مگر جس کو ہوگا سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ کہہ دیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو گئے. تو یہ کب پڑھنی چاہیے بتائیے تسلیم؟ ہر نماز کے بعد، اور رات کو سونے سے یہ 6 دفعہ پڑھنی ہے، 5 نمازوں میں 6 دفعہ سونے سے. اپنی عادتیں ٹھیک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے معراج پہ. کیسی شکل مبارک بتائی، یہ مبارک سیدنا ابراہیم کا کیسا بتایا؟ کہا تم اپنے صاحب کو دیکھ لو نا، تم مجھے ہی دیکھ لو. اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو شکل مبارک ان کی کیسی کس طرح؟ کہا تم اپنے صاحب کو دیکھ لو نا، تم مجھے ہی دیکھ لو. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا میں نے ان کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں بھی نماز پڑھ رہے تھے. اور ہماری 50 نمازیں 5 کس نے کروائیں؟ موسیٰ علیہ السلام. بڑا احسان کیا اس امت میں، مگر اس امت سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی. اللہ نے کہا پڑھنا 5 لکھی 50 ہی رہی، مگر 5 والے بھی کوئی نہیں. ایک قدر گھروں کے گھر بے نمازی، محلوں کے محلے بے نمازی، علاقوں کے علاقے بے نمازی. 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 900 لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں. رمضان میں بھی کہا لوگوں سے لوگ پوچھتا رمضان میں ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، روزوں سے بڑا ایمان بڑھ جاتا ہے، توبہ ہو جاتی ہے، قرآن بڑھ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں نہ کبھی مارا کر گیا.
رمضان میں ایمان بڑھتا ہے. اگر ایمان بڑھتا تو نمازی بڑھتے. جتنے جتنے روزے بڑھتے جاتے نمازی پہلے روزے میں زیادہ ہو گئے، 8ویں میں کم، 16ویں میں اس پہ کم، اور آخری عشرے میں ٹامے ٹامے. پہلی تراویح میں زیادہ رش، دوسری میں کم، تیسری میں اور کم، اور 10ویں میں اصل میں کم. کئی تراویح میں تو 4 پیچھے بندے کھڑوتے ہوتے ہیں کہ مولوی کھڑا ہوا. آبادی ہوتی ہے 3000 لوگوں کی، اور مسجد میں تراویح پڑھنے والے کتنے؟ 4 5 8. گلیاں محلے میں ہوتی 20، فجر کے نمازی 20 نہیں ہوتے. ایک گھر میں 20 بندے ہیں، مسجد میں 2 بھی جاتے ہیں. اپنی اصلاح کریں، قرآن مجید کے بارے میں، جنت کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے واسطے جنت کے بارے میں پڑھیں. جنتی کا کنگن اگر دنیا میں وہ کر دے نا، سورج کی روشنی پیچھے چلے جائے، اس کنگن کی روشنی جاتا ہو. جنت کی عورت اگر صرف اپنا دوپٹہ لہرا دے دنیا میں، تو ساری دنیا اس کی خوشبو سے کیا ہو جائے؟ معطر. ساری دنیا میں خوشبو ہے. جنتی اگر دنیا میں جھانکے تو اس کے چہرے کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہو جائے، سورج کی حیثیت ختم ہو جائے، اس کے چہرے پر نور زیادہ ہو. جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی؟ 40 سال دور ہوگا بندے کے جنت سے خوشبو آنے لگ جائے. 40 سال کا فاصلہ ہوگا بندے کو خوشبو آئے. نہریں، ایک خیمہ جنت کا 60 میل ہے. پتہ نہیں ڈیرہ غازی خان نزدیک ہے، جنت کا خیمہ اس سے دور ہے. بنا کس سے؟ کہ انٹوں کا بنا ہے کہ موتی کا؟ بے جوڑ موتی کا. ایک ہی موتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جوڑ نہیں ڈالا ہم نے، اس کو خریدا ہے، اندر سے کھود کے بنایا. جس طرح پہاڑوں میں کہتے ہیں کھود کے، ہم نے کھود کے بنایا، جوڑ نہیں ڈالا. اینٹ سے اینٹ نہیں جوڑی، بے جوڑ ہے. یہ جو پتھر آج کل لگاتے ہیں نا گھروں میں، کون سا پتھر مہنگا ہوتا ہے؟ جو بڑا ہو، جس میں جوڑ نہ ڈالے. ٹائل آج کل کون سے لوگ زیادہ لگاتے ہیں؟ بڑی بڑی، کہتے ہیں جوڑ نہیں ڈالنا. اللہ کہتا ہے تو غسل خانے کی ٹائلوں میں پڑا پھرتا ہے. جنت میں تو غسل خانہ بنا ہی نہیں. جنت میں کوئی غسل خانہ نہیں ہے، جنت میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، نہ کوئی بیمار ہے. جنت میں کوئی برا نہیں ہے، سب چکا ہے. جنت میں کوئی بیمار نہیں ہے، جنت میں کسی کا پیشاب نہیں ہے. کیا زندگی ہے! ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اتنا کھائے گا پیے گا. فی جنت عالیہ واما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیہ. جس کے ہاتھ میں ہم نے دائیں ہاتھ میں نامہ وال دے دیا، وہ لوگوں سے کہے گا یہ میرا نامہ وال پڑھو، دیکھو تو صحیح یہ میرا رزلٹ کہاں ہے، میں پاس ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میرا یقین تھا، مجھے گمان تھا کہ میرے رب سے ملاقات ہوگی. مجھے پتا تھا جنت میں رب سے ملنا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرائے گا؟ پہنچے جو تیرا دل چاہتا ہے کر. فی جنت عالیہ، اونچی جنت ہے. قطوفها دانیہ، ٹہنیاں ریڈیو پہ جا کے مروز نہیں دیکھے گا، کھجوروں والے کی منتیں نہیں کرے گا چنگیاں چنگیاں پا دے. انار کو دیکھ کے نہیں ترسے گا کہ میں تو خرید نہیں سکتا، میں مارا بندہ. ٹہنیاں چھپی ہوں گی، تخت پہ بیٹھا ہوگا، سونے کا تخت، ریشم کے تکیے گاؤ تکیے، آمنے سامنے بیٹھے باتیں کرتے ہوں. مجلسیں لگی ہوں گی، غلمان شراب کے جام لے کے آ رہے ہوں گے. اللہ بھی تیری مما یشتہون، پرندوں کے گوشت ہوں گے. وحور العین، موٹی آنکھوں والی پورے کم سارے لوگ مکتوب. یہی بیٹھ کر جنت بندہ پڑھ لے، سوال آ جاتا ہے تو جا کے کیا ہوگا؟ جب اس میں داخل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ایک اونٹی جس پہ بندہ اپنا کوڑا لٹکائے گا نا، ساری دنیا سستی ہے. اور جنت کی ایک اونٹی، ایک کلی جس کے اوپر بندہ کوئی چیز لٹکائے گا نا، ساری دنیا سے مہنگی ہے. کمال لٹکانے کی جگہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، جواب تو دیتے ہیں. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت ایک چٹکل میدان ہے. اس کی مٹی سرخیز ہے، نرم ہے،
اور اس کا پانی میٹھا ہے. آپ میں جو ذمہ دار ہے مٹی زرخیز اور نرم ہو, پانی میٹھا ہو, فصل کیسے آتی ہے؟ کہا ابھی تو میدان ہے بھائی, ابھی تو بالکل ہموار جگہ ہے, ابھی کچھ نہیں ہے. چٹیل میدان ہے, ہموار, پانی میٹھا ہے, مٹی زرخیز اور نرم ہے, جتنے چاہے باغ لگاؤ. ان کو کہہ دینا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ پڑھتے جائیں گے اور جنت میں باغ کریں گے. نہیں چاہتے انشاءاللہ اپنی عبادت ٹھیک کریں, اپنے لوگوں کے حقوق ادا کریں. بہت غربت ہے, مہنگائی بڑی ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا, پیاز بہت مہنگا ہو گیا. اس شور شرابے کا زیادہ فائدہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنے کا زیادہ فائدہ ہے؟ ہم شور زیادہ کرتے ہیں کہ مدد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور قریب اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا رہا, وہ ہمیں سے نہیں. کوئی ہمسائی اس بات کو حقیر نہ سمجھے کہ اس کی ہمسائی اس کو کیا دے دے, بکری کا ایک جلا ہوا کھول, ایک پایا نا بکری کا, یہ بھی کسی کو دے دے, اس کو حقیر نہ سمجھے. جہنم کی آگ سے بچ جائے ایک کھجوری, آدھی کھجوری, پوری جہنم کی قیمت بتائی آدھی کھجوری. کام آئے لوگوں کے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی تو گئے, واپس آئے تو مجھ سے پوچھنے لگے عائشہ تو بکری ذبح کی تھی, کیا بچا؟ میں نے کہا ایک دستی بچی, ایک شانہ بچا ہے, ایک کندھا بچا ہے, باقی سب بانٹ دیا. کہا عائشہ جو بانٹا ہے وہ دے, وہی بچا, وہی بچت ہے. بچت وہ ہے جو لوگوں کو دے گی, جو گھر میں پڑی ہے بچت. کہا ابو ذر اگر احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو کتنے دن میں تقسیم کروں گا؟ 3 دن سے پہلے سارا اٹھا دوں گا, سوائے قرض کے جو قرض لوگوں کے دے رہے. 3 دن میں پورا احد پہاڑ سونے کا ہو, رکھنا نہیں ہے, بانٹوں گا. رات کو کروٹیں لے ام المومنین کو پوچھ لے کہ کیا بے چینی, کہتے وہ سونے کا ٹکڑا تھا, میں اس کو بانٹنا بھول گیا ہوں, بس وہ اس کی بے چینی میں کہ یہ تقسیم نہیں کی, رکھتے ہی نہیں تھے. گھر کو بھی حال تھا. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ میرے گھر میں ایک عورت آئی, 2 بیٹیاں لے کے, صحیح بخاری میں اس کے مختلف تذکرات ہیں. عورت آئی کہنے لگی کہ میری 2 بچیاں اس نے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی, لپٹ کے تھے نا, لٹکا کے 2 بچیاں لائے. تو یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے, مجھے کھانے کے لیے دیں. اور کوئی ہے جو ہمارے گھر میں بھی آ سکے کسی سوال کے لیے؟ اور نہیں, میں نہیں کسی کی بات سنتا. کوئی آئے تو دھکے دیتا ہوں. اما السائلہ فلا تنہر, سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے. فاما الیتیم فلا تقہر, اور یتیم پہ سختی نہیں کرتے. یہ اللہ کا قرآن ہے. آپ نے مدد کرنی کرے, نہیں کرنی نہ کرے, سختی نہیں کرتی, ڈانٹنا نہیں ہے. کہنے لگے وہ 2 بچیاں لے آئی, کہنے لگے کھانے کے لیے کچھ دے. ایک کی بھی حدیث ہے, 1 کھجور 2 کھجور, میں 3 کی سنا دیتا ہوں. کہنے لگے کہ میرے گھر میں کل کتنی کھجوریں تھیں؟ ہمارے گھر میں تو بے شمار. اصل میں ہم کون سے والے غریب ہیں, ہم صدقہ کس طرح کریں؟ وہ 3 کھجوریں بھی نہیں ہیں. کہتی کہ 3 کھجوریں تھیں. میں نے اس کو پکڑائی, اس نے ایک کھجور اپنی بچیوں کو دی, ایک اپنی منہ کے قریب دے دی. بچیوں نے جلدی جلدی اپنی کھجور کھائی اور ماں کی طرف دیکھا. ماں نے منہ کے قریب کی کھجور کو واپس کیا اور اس کا کیا کیا, آدھی ایک بیٹی کو دی اور آدھی. کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے وہ خود بھوکی رہی. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا عائشہ جس نے اس حال میں اپنی بچیوں کو پال دیا, یہ بچیاں جہنم کے آگے اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ دیوار, رکاوٹ, ڈھال. یہ رکاوٹ کر دے گی, دیوار بن جائے گی, آگ اس تک نہیں آنے دے گی. سگی بچیوں کو پالنے والے کو تو یہ ملے جو باقی یتیم بچیوں کا فکر کرے. میں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوگا. سہل کہتے ہیں, یہ بھی سہل کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ تھوڑا سا شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی میں تھوڑا سا فرق تھا. تو میں یوں میرے ساتھ ہوگا یتیم کی پرورش کرنے والا.